الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اس وقت جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ بہت ہی بنیادی اور اہم موضوع ہے، یعنی انسان کو ہم وقت اس طرف متوجہ ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ آیات آپ کو عرض کی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ ابھی آپ ٹیکنیکلی طور پہ اگر دیکھیں گے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، اور جملہ اسمیہ خبریہ کے اندر یعنی اس میں پہلے اسم ہوتا ہے، ورب وغیرہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ناؤن ہوتا ہے، اور اس جملے میں دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے۔ اگر ورب کے ساتھ کوئی جملہ کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے تو ایک زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لیکن جو جملہ اسمیہ خبریہ ہوتے ہیں جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہو اور شروع میں ناؤن آتا ہے، کوئی ورب وغیرہ نہیں ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ اس میں جلالت آیا ہے، اس میں پھر ہمیشگی کا مفہوم خود بخود ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا ترجمہ اگر آپ ٹیکنیکلی اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے کریں تو یوں ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ ہمیشہ زمین کی اور آسمان کی کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے، یعنی کبھی بھی مخفی نہیں ہے، ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ہے۔ تو اس سے نتیجہ پھر یہی نکلا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ کوئی شے مخفی نہیں ہے تو چاہے میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، اکیلا ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں، یا بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوں، یا میں کچھ سوچ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا دل بھی اسی زمین پر ہے، اس میں آنے والے خیالات بھی زمین پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر یا آسمان پر کوئی بھی شے ہے وہ اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ تو آپ کے میرے جو خیالات ہیں، آپ کی میری سوچ ہیں، افکار ہیں، جو ہمارے دل میں اچانک خیالات آتے ہیں، یا ہم جان بوجھ کر حصول لذت کے لیے یا کسی بھی وجہ سے بیکار یا فضول قسم کے بھی بعض اوقات خیالات ذہن میں لاتے ہیں اور یا تصورات لے کر آتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عیاں ہیں، کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو یہ بے جانی ہوگا، ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہے کہ ابھی آپ اور میں کچھ شاید 10 سال بعد سوچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ کیا سوچے گا۔ تو اس سے ایک خوف ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے، کامل مومن کے دل میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے اور ہمارے قلبی خطرات پر بھی آگاہ ہے، تو پھر ہمیں کوئی ناپاک منصوبہ نہیں بنانا چاہیے، گندی سوچ اور فکر ہمارے ذہن میں یا قلب میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے غلط کوئی کسی مقام پر یہ سوچ کر کے جی مجھے کوئی دیکھ کوئی رہا ہے، نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں بہرحال دیکھ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، میں نے آپ کو خدمت میں حدیث جبرائیل عرض کی تھی، جس میں ایک کویسچن حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا کہ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ احسان مینز اخلاص ہے، یا اخلاص کے معنی میں کہ مجھے اخلاص کے بارے میں بتائیے، یعنی انسان اپنے اعمال کو، اپنی سوچ اور فکر کو کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس سے کسی تعریف کا ارادہ نہ ہو، دنیاوی بینیفٹس کا ارادہ نہ ہو، ان نیک اعمال سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، یہ شے کیسے حاصل ہوگی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کہ یہ بس ایک تصور قائم کرو تو ہر عمل میں اخلاص آئے گا، کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف کے لیے، واہ واہ کے لیے، ان کے درمیان کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے، مرکز محفل بننے کے لیے، تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے۔ جیسے شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم یہ حاتم طائی کی مثال دیتے ہیں، جی حاتم طائی بڑا سخی تھا، آپ کو شاید معلوم نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ غیر مسلم تھا، کافر شخص تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نام و نمود کے لیے خرچ کیا کرتا تھا، اس کی شخصیت کے یہ پہلو پوشیدہ ہیں، بھی بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سین کے پہلے شوشے تک بھی یہ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سخی تھے اور جتنے سرکار کرم فرمانے والے تھے، لیکن ہمارے ساتھ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ معلومات ہوتی نہیں ہیں، اور ہم
ان چیزوں کو خود آگے بڑھاتے ہیں، اور بعض اوقات تو مطلب اسلام کو پیچھے اور کفر کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، یا غیر مسلم کو آگے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے رستم و سہراب نام رکھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں 2 مجوسی پہلوان تھے اور پکے دشمن اسلام تھے، اسلام کے خلاف انہوں نے بہت مقابلے کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، اور پھر ان کو واصل جہنم کیا گیا تھا۔ تو یہ اب ہمارے ہاں بچوں کا جو رستم اور سہراب نام رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون لوگ تھے کون نہیں، بس ان کی قصے مشہور ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ کون مسلمان تھا کون کافر، اور سب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی کے نیک اعمال، بظاہر نیک اعمال اپنے مقام پر، لیکن ہماری شریعت کے کچھ قوانین ہیں، کچھ معیار ہیں۔ دنیا کے اندر تو سب چل جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر آپ کی میری سوچ فکر اور ہماری عقل کے نتیجے کے مطابق رزلٹس مرتب نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ آخرت میں سب سے پہلے جو عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے وہ ہے ایمان۔ آدمی مسلمان ہوگا، صاحب ایمان ہوگا تو اس کا عمل مقبول ہے، ورنہ نہیں۔ تو حاتم طائی تو ویسی کافر تھا، اس کے اعمال تو بیکار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر اخلاص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، وہ نام و نمود کے لیے کیا کرتا تھا تو اس کا کوئی فخر نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ہو اور ہم اس شرک خفی کو سمجھیں، اس کو شرک خفی کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پوشیدہ شرک، کیونکہ نیک اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اور ہم نیک اعمال مخلوق کے لیے کریں تو گویا کہ ہم نے اس نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق کی رضا کو بھی شریک کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ شرک خفی ہے، جو اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ تو اس شرک خفی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے اخلاص کو بڑھانا، اور اخلاص اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا کامل یقین اپنے اندر پیدا کریں کہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کا جملہ کسی کو بولنا چاہتے ہیں، کسی غریب کی شادی کروانا چاہتے ہیں، کسی کو نوکری دلوانا چاہتے ہیں، کسی کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں تو ثواب ہے۔ لیکن ہم اگر دنیا کے لیے کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو تو پھر خوف پیدا ہوگا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، میری نیت پر آگاہ ہے۔ اگر میں ان لوگوں کو دھوکہ دے بھی دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا پاسبل نہیں ہے، لہٰذا پھر انسان ڈر کر اللہ تعالیٰ کے لیے اس عمل کو کرے گا، اور یہی اس کی کامیابی ہے، اور کامیابی کی معراج ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم نیک عمل چھپا کر کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، ہمیں وقتی یقین رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کو عبادت کے ساتھ خاص فرمایا کہ یوں عبادت کرنا کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ ویسے تو عبادت کے ساتھ خاص کیا گیا، لیکن ہر نیک عمل، بہت سے نیک عمل عبادت نہیں ہوتے، اور اسی طریقے سے ہر وقت اگر انسان خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو فضول اور بیکار کاموں سے بھی بچے گا۔ تو جب فضول اور بیکار سے بچے گا تو حرام سے بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو اب اگر ہم نماز پڑھیں تو کاش ہم کوئی ایک ایسی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس میں شروع سے آخر تک، تکبیر سے لے کر سلام تک، بس ہر وقت توجہ یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ اس توجہ کے ساتھ ہم نماز ادا کریں، وہ نماز انتہائی قیمتی نماز ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ درمیان میں دنیا کا کوئی خیال اپنے دل میں نہیں لایا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دنیاوی تفکرات اور خیالات سے اپنے آپ کو ہٹا کر صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا اور مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس میں آدمی کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جتنا نفس پر گراں کوئی بھی عمل گراں ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، جو ہماری عبادات بے لذت ہیں کہ ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، روزہ رکھتے ہیں دل میں نور نہیں پیدا ہوتا، قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی بے سکونی سی رہتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن کے اندر پوری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، زبان بس قرآن پڑھ رہی ہے اور ذہن کے اندر چل رہا ہے کہ اس سے ملنا ہے، فلاں سے پیمنٹ لینی ہے، یہ ہو گیا مسئلہ، گھر کا مسائل بھی چل رہے ہیں، پھر تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں، پھر ایسی ہوتا ہے۔ ایسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً تراویح،
تو تراویح میں چونکہ لمبی قرات ہوتی ہے، امام صاحب اپنے لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے لگے ہوئے ہیں، خیالات میں گم ہیں۔ اسی طریقے سے تنہا بھی جب پڑھتے ہیں تو اسی لیے ہم بعض اوقات بھولتے ہیں۔ چلے ایک تو ہے نا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے، قوت حافظہ کی کمی کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے رکعتیں وغیرہ بھول جاتی ہیں۔ ایک ہے عدم توجہی کی بنا پر کہ ہمارا ذہن کسی اور طرف گیا ہوتا ہے، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، زبان سے الحمد شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں لیکن کسی اور طرف گئے ہوئے ہیں، اس لیے پھر ہمیں رکعتیں بھول جاتی ہیں، رکوع بھول جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، کون سی رکعت چل رہی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے یقین کے ساتھ نماز کا آغاز نہیں کرتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک امتحان دے دیتا ہوں، چلیں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اس طریقے سے کہ جیسے ہی دنیا کا کوئی خیال آنے لگے فوراً اس کو جھٹکیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور مکمل طور پر یکسوئی سے نماز ادا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 رکعت نماز بمشکل 2 منٹ یا 3 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، اور جس طرح تیزی سے ہمارے مسلمان بھائی بہن آج کل پڑھ رہے ہیں وہ تو 1 منٹ میں خیر ختم کر لیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ختم کرنا آپ کو ایک بہت ہی مشکل کام لگے گا، یعنی اس طرح کہ آپ اپنے خیالات کی حفاظت کر رہے ہیں، دنیا کے خیالات کو خود سے دور کر رہے ہیں، بہت مشکل کام لگے گا۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین تو 60 70 سال ایسے ہی نماز پڑھتے تھے اور پڑھتے رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی خیال اس کے اندر نہیں لے کر آئے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح نماز پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس خیال کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، وساوس سے بالکل صاف، دنیاوی خیالات سے بالکل صاف، تو پھر انشاءاللہ ہمارے ہر عمل کا ثواب بہت ہی بہترین ملے گا۔ ایک اور روایت ترمذی کی آپ کو عرض کی تھی، لیکن تھوڑا سا میں پچھلا بھی تھوڑا سا ریپیٹ کیا ہے میں نے تاکہ جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ اور پھر بیچ میں ہمارے گیپ بھی ہو گیا تھا تو ذرا پچھلا سلسلہ ذرا اچھی طریقے سے متصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کا مطلب خود اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، تبھی تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا، کوئی اللہ کی ذات سے ڈرنا مراد نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ذات کا تصور ہی نہیں آتا۔ نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی ہیبت کی وجہ سے مطلب خوف پیدا ہو، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات تو کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے جسمانی لحاظ سے، اس سے خوف اور ہیبت آتی ہے، جیسے آپ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو ایسے لگے گا جیسے آپ کے اوپر گرنے والا ہے، تو ایک قلب میں ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ کبھی کسی کی شکل بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے، بھیانک قسم کی، بڑا سا منہ ہے اور بڑی بڑی مونچھیں یا بڑی بڑی آنکھیں اور کالا سیاہ رنگ، تو اس سے ایک دم خوف بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا چہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صورت سے پاک ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے، شکل صورت بالکل ٹھیک ہے اور کوئی لمبے چوڑے بھی نہیں، لیکن ظالم اور جابر بہت ہے، کسی کو مروا دیتا ہے، کسی کی عزت خراب کروا دیتا ہے، کسی کو قتل کروا دیتا ہے، تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے بھی پاک و صاف ہے، تو گویا کہ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ ایسی نہیں ہیں کہ جس سے خوف محسوس کیا جائے، بلکہ اصل میں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے، ناراض ہوگا تو بری موت میں مبتلا کر دے گا، ناراض ہوگا تو عذابات قبر میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کے عذاب سے ڈرنا، اور اس کے عذاب سے ڈرنا ہر وقت ڈرنے کا کہا گیا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی ہو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد ہوگا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یاد رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خلاصہ پھر وہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمہ وقت دیکھتے رہنے کا یقین، اور پھر اس کی ناراضگی کا خوف کہ اگر وہ ناراض ہوا تو عذاب میں مبتلا کر دے گا، اگر یہ ہمارے پیش نظر رہے تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے، ہر وقت اس طرف متوجہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بہت ہی جواں مردوں کا کام ہے۔ اور ضمن نے جو 2 باتیں بیان فرمائی کہ برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، یہ ایک انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی سے کوئی گناہ یا خطا ہو جائے تو اس کے فوراً بعد ایک نیکی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس کے گناہ کو مٹا دے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے؟
تو آپ نے شاید فرمایا کہ یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، یعنی جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے باقاعدہ یا اس کلمے کے مفہوم پر کامل اعتقاد اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر یہ اعتقاد اسے مسلمان بناتا ہے۔ تو یہ اعتقاد تو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب مسلمان بن جاتا ہے آدمی، مومن بن جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وقت ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر انسان کوئی خطا کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے، کوئی خطا ہوتی ہے اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، تو یہ نیکی سے گناہ کو مٹائے گی بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو گناہ پر نادم اور شرمندہ بھی ہو، کہ اس سے گناہ بتقاضائے بشریت ہو گیا، نفسانیت، نفس اور شیطان کے تابع ہو کر اس نے گناہ کر لیا، اب اس کو ندامت ہے، کیونکہ ندامت اور شرمندگی گناہ کے مٹانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ فوراً کوئی نیک عمل کرتا ہے، جیسے اب سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ تمام نیکیوں کی اصل ہے، یہی پڑھ لیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، سارے وہ گناہ مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اب شیر ہو جائے، جیسے میں نے آپ کو یہی سمجھانا چاہا ہے کہ آدمی سوچے چلو یار اب تو ایک نسخہ ہاتھ میں آگے، گناہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، گناہ مٹ جائے گا۔ ایسا کھیل بنایا تو اللہ تعالیٰ کی بہرحال ناراضگی سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ گناہ پر کسی کو دلیر بنانے کے لیے بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ ان لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد بیچارے شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ گناہ کو تدارک ہو جائے، کسی طرح کوئی کفارہ ہو جائے، تو ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ گناہ صغیرہ کے لیے ہے، گناہ کبیرہ اس سے معاف نہیں ہوں گے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا حج کرنے سے معاف ہوتے ہیں اگر حج مقبول ہو جائے، اور اسی طرح اگر کوئی کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو یہ اسلام اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔